ہمارے چینل دینی مسائل اور معلومات کو سبسکرائب کریں، گھنٹی والے بٹن کو ضرور دبائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نماز سے متعلق بہت اہم اور ضروری مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ وضو سے بھی متعلق ہے، لیکن اس سے پہلے تین چیزوں کو سمجھیے۔ ایک چیز قہقہا ہے۔ قہقہا کسے کہتے ہیں؟ یعنی آدمی اتنی زور سے ہنسے کہ اس کے پاس والا شخص اس کی آواز کو سن لے، اس کا نام قہقہا ہے۔ دوسری چیز ضحک ہے، یعنی آدمی اتنی زور سے ہنسے کہ اس کے پاس والا شخص کو اس کی آواز تو سنائی نہ دے، البتہ وہ خود اپنی آواز کو سن سکے، اس کا نام ضحک ہے۔ اور تیسری چیز تبسم ہے، یعنی آدمی اس طریقے سے ہنسے کہ نہ تو وہ خود سن سکے اپنی آواز کو، اور نہ اس کے پاس اور برابر والا شخص اس کی آواز کو سن سکے، اس کا نام تبسم ہے۔ اب ان تینوں کو الگ الگ حکم کیا ہے؟ اگر آدمی رکوع اور سجدے والی نماز پڑھ رہا ہے اور رکوع اور سجدے والی نماز کے اندر اس نے قہقہا لگا دیا، یعنی اتنی زور سے ہنسا کہ اس کی آواز اس نے خود بھی سنی اور پاس والے نے بھی سن لی ہے، تو لہذا اس قہقہا کے ذریعے سے اس کی نماز بھی باطل اور ختم ہو جائے گی، اور اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا، دوبارہ وضو بھی کرنا پڑے گا اور نماز بھی دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اور ضحک کا حکم یہ ہے، اگر آدمی رکوع اور سجدے والی نماز کے اندر تھا اور اس کو ضحک آئی، یعنی اتنی زور سے ہنسا کہ اس نے اپنی آواز کو خود تو سن لیا ہے لیکن پاس میں اور برابر والے شخص نے اس کی آواز کو نہیں سنا ہے، تو لہذا ضحک کے رکھنے کی وجہ سے اس کی نماز تو باطل ہو جائے گی، نماز تو باطل قرار پائے گی، لیکن اس کا وضو باقی رہے گا، وضو ٹوٹے گا نہیں، دوبارہ کیا ہے اس کو نماز وہی پڑھنی پڑے گی۔ اور تبسم کا حکم یہ ہے، آدمی نے رکوع اور سجدے والی نماز کے اندر تبسم کیا، لیکن اس کی آواز نہ تو اس نے خود سنی ہے اور نہ پاس والے نے سنی ہے، تو لہذا تبسم کے نماز کے اندر کرنے اور لگنے اور آنے کی وجہ سے، تبسم کے ہونے کی وجہ سے نماز کے اندر اس کی کیا ہے، نہ تو نماز باطل ہوگی اور نہ وضو ٹوٹے گا، دونوں چیزیں باقی رہیں گی۔ یہ حکم قہقہا ہے، ضحک اور تبسم کا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ وضو سے ہے کہ ایک شخص نے غسل کیا اور غسل سے پہلے اس نے وضو نہیں کیا تھا، اور غسل کرنے کے بعد آیا اس کو دوبارہ سے وضو کرنا پڑے گا یا غسل ہی کا وضو ہی اس کے لیے کافی ہو جائے گا؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ غسل کرنے سے پہلے جو مسنون اور سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی جب غسل کرے تو اس سے پہلے آدمی نماز کے وضو کی طرح پہلے وضو کرے، پھر اس کے بعد غسل کرے۔ لیکن اگر کسی شخص نے غسل کرنے سے پہلے مسنون طریقے سے نماز کی طرح وضو نہیں کیا ہے، البتہ اس نے ڈائریکٹ غسل کر لیا ہے، تو غسل کرنے کی وجہ سے اس کے بعد غسل کے بعد اس کے لیے الگ سے وضو کرنا ضروری ہوگا، یا غسل ہی اس کے لیے وضو کا قائم مقام سمجھ لیا جائے گا؟ تو مسئلہ یہ ہے، اگر کسی شخص نے غسل سے پہلے وضو نہیں کیا تھا لیکن غسل کرنے کے بعد اس کے لیے طہارت کبریٰ یعنی غسل کی پاکی کا بھی حکم لگ جائے گا، اور طہارت صغریٰ یعنی اس کے لیے یہ حکم ہوگا کہ اس کا وضو بھی ہو گیا ہے، اب غسل کے بعد الگ سے اسے وضو کرنے کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔